اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاسٹ کلاس میں ہم نے سیرت کی امپورٹنس پڑھی تھی کہ سیرہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس کا ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے. سیرہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بتایا گیا تھا کہ سیرت کا مطلب ہے قول یا فعل، تقریر، صفات، خلق اور خلق، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی آپ کی بایوگرافی، آپ کا وے آف کنڈکٹ، آپ کی زندگی جینے کے طریقے، یہ تمام چیزیں سیرت کے اندر آتی ہیں. اور یہ 3 دور میں ڈیوائڈ کی گئی ہے، یعنی مکی زندگی، پھر اس کے بعد مدینہ کی زندگی، اور ایمان سے پہلے کی یعنی اسلام سے پہلے کی جو لائف تھی. ان تینوں دور میں الگ الگ طریقے سے سیرت کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہی بتایا جاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے کہ انسان اللہ کا پسندیدہ بن سکے. اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا. یعنی اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں پڑھیں گے؟ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی بہت امپورٹنٹ شخص ہے، یا اس نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کوئی ایسی شہوانی محبت نہیں ہے جو کہ کسی مرد کو کسی عورت سے ہوتی ہے. اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے مقام کی وجہ سے، جو آپ کا مرتبہ ہے، جو آپ کے اخلاق تھے لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ میں آپ نے جو انسانیت پہ احسان کیے ہیں، جو ہمارے لیے ہدایات کو مکمل کیا، پلس سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں گے ایک ایک چیز کو اپنی ذات پہ کر کے دکھایا. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کہ اللہ کے نبی نے خود نہ کری ہو اور دوسروں کو بتائی ہو. ہر چیز، چاہے وہ ہو غریبی ہو، فقر و فاقہ ہو، افلاس ہو، یا کوئی تکلیف ہو، یا جنگ میں حصہ لینا ہو، یا اپنی فیملی کے اوپر کوئی ایسی رولنگز ہوں کہ جو دوسروں کو فالو کرنے کے لیے، سب سے پہلے یہ بولا کہ ہمارے خاندان سے اس کو شروع کریے. تو ان تمام تکلیفوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ خود بخود اس کی باتوں کو فالو کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، ان چیزوں کو سیکھے. تو یہ محبت ہی ہے جو انسان کو بہترین بناتی ہے. جیسے ہے نا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو. جب تک تم رسول کا اتباع نہیں کرتے تو تم اللہ سے محبت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیول بنا دیا ہے، ایک معیار ہم کو دے دیا ہے کہ آپ کو اسی پہ کام کرنا ہے. تو جنت کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہی ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیں، جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنی لائف میں سنتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں اور ہم صرف کچھ ہی چیزوں کو سنت پہ کیوں لمٹ کر دیتے ہیں. جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہو گیا، ٹھیک ہے، یا مسواک کرنا سنت ہو گیا. صرف یہی گنتی کی چند سنتیں ہم کو معلوم ہیں. اس کے علاوہ ہمیں باقی کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، اور باقی سنتیں کیا ہوتی ہیں. باقی اخلاق، آداب، عبادات، ان کی اچھے سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں گئی؟ صرف کچھ ہی سنتیں ہم نے لے لی ہیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا. کیا یہی چیزیں بس سنتیں ہیں؟ تو آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں اگر آئیڈیا ہی نہیں ہوگا تو ہم یہ سنتیں کہاں سے اپنائیں گے؟ اسی لیے عمل بدلنے کے لیے ہی ہم کو پوری پکچر دیکھنی ضروری ہے، اور اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کرنا ہے کہ ہم یہ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم سیرت پڑھنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا اس کا یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 2500 سال کے بعد عرب کے شہر میں بھیجا، مکہ میں. وہاں آپ پیدا ہوئے تھے. تو عرب جو ہے، عرب 3 قوموں میں ڈیوائڈ تھی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے عرب باعدہ. یہ جو باعدہ لکھا ہے نا، یہ ایکچولی وہ لوگ تھے جو آپ نے قرآن میں ذکر پڑھا ہوگا نا، ان کا عاد، قوم سمود، قوم لوط. یعنی یہ وہ قوم تھی جو نابود ہو گئی، یہ بالکل تباہ ہو گئی تھی. ان پہ آسمانی عذاب آیا اور یہ پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. تو یہ لوگ تو ایگزسٹنگ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب رہتے ہیں 2، عاربہ اور مستعربہ. عاربہ کون تھے؟ یہ جو عاربہ تھے، عرب عاربہ جو ہیں، یہی اصل عرب تھے ایکچولی، جو یمن سے تھے.
یعنی یہ وہیں کے رہنے والے تھے، وہیں کے لوکلز تھے، اور اسی لیے ان کو قحطانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے یہ جو مستعربہ ہیں، یہ مستعربہ جو عرب بنے تھے یہ ایکچولی عرب نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو اسماعیل علیہ السلام کیونکہ آخری ٹائم تک مکہ معظمہ میں ہی رہے تو وہاں پہ ان کے اور بچے ہوئے، ٹھیک ہے، تو انہی قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے، جو ان کے ساتھ قبیلہ تھا نا، قبیلہ عمالقہ، آس پاس میں رہنے والے جو لوگ ان کے ساتھ آ کے بس گئے تھے وہ بھی ان پر ایمان لے آئے، اب وہ بھی اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام سے جوڑنے لگے۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے بعد جو آپ کے 12 بیٹے تھے وہ الگ الگ ملکوں میں چلے گئے، سب عرب میں نہیں رہ پائے، ٹھیک ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ان کے جو بیٹے تھے ان میں ایک عدنان تھے، جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا عدنانی عرب، تو یہ والے جو عرب ہوتے ہیں نا مستعربہ، یہ عدنانی عرب کہلاتے ہیں، ایک ہو گئے لوکلز اور ایک ہو گئے نیٹیوز۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے جو کوفہ کے قریب تھا وہ وہاں پیدا ہوئے، اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا نمرود کے زمانے میں تو اللہ نے ان کو نجات دی اور ان کو ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اسٹوری بتائی گئی کہ انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا کہ تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر بنا کسی کے، یعنی ان کے پہلے کوئی پروفٹ ہی نہیں ہے، ان کے آس پاس کوئی سوسائٹی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے جیسے ہم سوچیں نا کہ ہمارے آس پاس لوگ فالو نہیں کر رہے، ہم کیسے کریں، ہم ایک ایسے دیش میں ہیں جہاں پہ اسلام فالو ہی نہیں ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس ایک بندہ بھی معاہد نہیں تھا، وہ اکیلے واحد ایمان والے تھے، نہ ان کا کوئی ٹیچر، نہ ان کے فرینڈز، نہ ان کا کوئی سوسائٹی میں ایسا جو ان کو ساتھ دے۔ اس کے باوجود دیکھیے سب سے پہلے اپنے فادر سے شروع ہوئے ہیں، سب سے زیادہ انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے کچھ بھی کہنے سے پہلے کہ نہیں یہ نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فور فادرز کے دین پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو نصیحت دی، ان کو بولا کہ آپ ایمان لے کر آئیے کیونکہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور ان سے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اپنی بیوی اور بھتیجے کے ساتھ وہ وہاں سے ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے وہاں سے وہ جب حران آتے ہیں ایک دفعہ تو مصر بیچ میں پڑتا ہے، وہاں پہ وہی والا واقعہ پیش آتا ہے جب ان کی وائف ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی وائف حضرت سارہ جب مصر سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بادشاہ ہوتا ہے جو ساری خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام بھی آئے ہیں ان کے ساتھ، ان کی وائف تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھی، تو وہی کیا اس بادشاہ نے اس عورت کے اوپر یعنی حضرت سارہ کے اوپر بدنیتی کا ارادہ کیا، اب وہ اللہ کی بندی تھیں، بہت پہنچی ہوئی تھی وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد تھی، اب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے میں اس بادشاہ کے ہاتھ پیر موڑنے شروع کر دیے، یعنی اس کی جان پر بنائی، اس بات سے اس بادشاہ نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی خاص عورت ہے، جس سے وہ بہت متاثر ہوا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اپنی بیٹی حضرت سارہ کے ساتھ دے دی، گفٹ کی فارم میں ان کو دے دی کہ میری بیٹی کو لے جاؤ۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بھی مطلب کہ ادھر ادھر دوسرے قبیلے میں وغیرہ میں دے دیا کرتے تھے، تو راجا نے اپنی بیٹی، آپ اسے چاہیے بادشاہ ہے اس وقت کا، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ جو تھی حضرت سارہ کو ہبا کر دی ایز اے غلام، یہ نہیں تھا کہ جاؤ اپنی بہن بنا لو اپنی بیٹی بنا لو، obviously وہ غلام کی فارم میں ہی رہی۔ اب حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اتنے سال گزر گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دیا۔ اب یہاں سے یہ لوگ فلسطین کی طرف نکلے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ان کی اولاد ہو گئی اب، تو حضرت سارہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکی بینگ اے لیڈی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈی میں جیلسی فیکٹر رکھا ہے، اور وہ غصے میں آ گئیں جبکہ پہلے انہوں نے خود ہبا کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں ان کو بیچ میں سے کاٹ دوں گی۔ اللہ کا حکم بھی یہی آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہی ان کو اللہ کا گھر بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا امتحان تھا، آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے آزمایا، جو کہ کسی بھی آزمائش سے انسان کو آزمایا جا سکتا ہے، چاہے فیملی ہو، پیرنٹس ہو، یا آپ کا ایریا ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا گھر جہاں پہ بھی ہو، ہر طرح سے ان کو آزمایا۔ پھر ان کی وائف کے ساتھ میں ان کو ایک ایسی جگہ بھیج دیا جہاں پہ there was no water plants اور anyone، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھیت، نہ کوئی گھر، نہ انسان، کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر
ایک ٹیلے کے پاس انہوں نے کیا کیا، اپنی وائف کو اور اپنے بیٹے کو ود اسمال اماؤنٹ آف فوڈ اینڈ واٹر وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے پلٹنے لگے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف اور ان کے بیٹے تینوں ڈیزرٹ ایریا میں جاتے ہیں اور وہاں پر اب ایک ٹیلے کے پاس وہ اپنی وائف اور اپنے نیو بورن بیبی کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان کا ایمان دیکھیے کہ اللہ کا حکم آیا ہے اور ان کو وہاں پہ چھوڑنا ہے، تو یہ نہیں سوچا کہ کیا کھانا ہوگا، کیا پیئیں گے، کس طرح رہیں گے، بس ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا. اب ان کی وائف پیچھے پیچھے دوڑ کر آئی اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. ویئر آر یو گوئنگ ابراہیم، لیونگ اس ان دا بیرن ویلی، آپ ہمیں چھوڑ کے یہاں اجڑی ہوئی جگہ میں ہم کیسے زندہ رہیں گے. پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر سے انہوں نے پوچھا کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے، ہم یہاں کیوں رہیں گے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہی رہتے ہیں، ہی ریمینڈ سائلنٹ، انہوں نے کچھ نہیں کہا. پھر وہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا شوہر ان کو ایسے ہی کسی جگہ نہیں چھوڑ دے گا، یقیناً کوئی بات ہے. اتنا ٹرسٹ اپنے نبی پر، اس کے بعد ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ رپلائی ان کا کیا رہتا ہے، یس، کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اسی وقت جو حاجر علیہ السلام ہوتی ہیں، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اللہ پہ کہ وہ وہیں رکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں ان دی میڈل آف دی ڈیزرٹ. وہ کچھ نہیں کہتی ہیں. اس کے بعد وہ کیا کہتی ہیں، دین ہی ول ناٹ نیگلیکٹ اس، یعنی اب اللہ تعالیٰ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہی کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پکارے تھے، اور یہی ان کی وائف جو ہیں اب یہاں ڈیزرٹ میں پکار رہی ہیں. اس کلمے کی اتنی امپورٹنس ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے جب بھی کوئی بھی بڑا واقعہ ہو آپ کی زندگی میں، آپ اس کلمے کو تھام لیجئے مضبوطی سے. پھر وہ صبر کے ساتھ کیا رہا، اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں پر ہی رہیں، اور تھوڑا سا پانی تھا، لمیٹڈ تھا ان کے پاس، زیادہ نہیں تھا. اس کے بعد کیا تھا، پریشانی ان کو یہ ہوئی کہ اگر ختم ہو گیا سامان ان کا تو وہ بچے کو کیا کھلائیں گی، کیا پلائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے اٹ واز اے ٹیسٹ فرام اللہ اینڈ ہی ٹیسٹ دوز ہی لوز دی موسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن کو وہ بہت محبت کرتا ہے. جیسے ہم نے آج آزمائش کی بات کری نا، ایک تو انسان کے گناہوں کی سزا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دعووں میں سچے ہوں اور اللہ ان کا ایلیویٹ کر دے درجہ. ابراہیم علیہ السلام واز ویری سیڈ اینڈ وریڈ اباؤٹ ہز فیملی. اپنے بچے کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں وہ بہت غم زدہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو غم نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہی اوبیڈ اللہ کمانڈ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑا، یعنی جو اللہ نے کہا ہے وہ کر دیا. اب آفٹر اے فیو ڈیز، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، جو واٹر اینڈ فوڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو بلکتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہیں، وہ بچہ ایک دم پیاسا، پیاس کی شدت میں اس نے اپنے پاؤں رگڑنے شروع کر دیے. نتیجے میں کیا ہوا، وہ ماں کیا کرے گی جب اس کا بچہ بالکل پیاسا ہے. آپ امیجن کریے چھوٹا سا بچہ آپ کا اپنا، اور اس کو ایک دم بھوک اور پیاس لگی ہے، تو انسان سمجھ نہیں پاتا اس ٹائم کہ کیا کرے اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ خود بھی فیڈ نہیں کرا سکتی، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، سب سامان ختم تھا. اس کی وجہ سے وہ صفا اور مروہ پہاڑی پر بھاگی. صفا اور مروہ کی جو ہم صحیح کرتے ہیں نا، پانی کی تلاش میں پہلے وہ ایک جگہ جاتی، پھر وہاں سے دوسری جگہ جاتی، بچے کو آ کے دیکھتی، پھر جاتی. 7 چکر انہوں نے لگائے، کنٹینیوس چکر تھے ان کے. شی کیپٹ رننگ بیک اینڈ فورتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے اس رکن کو واجب کر دیا. دس ایونٹ مارکس دا حج ریچول آف سعی. یہاں سے سعی ہوتی ہے کہ انسان اس ایکشن کو جو اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک جو ہے انسان کرتا رہے گا، اور یہ ایک ریلیشن شپ بتاتا ہے اللہ کے ساتھ. پھر دیکھیے ویل آف زمزم، جب حاضر علیہ السلام اب واپس آتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ کیا کرتے ہیں، پر مارتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے زمزم کا صاف ستھرا پانی پھوٹ نکل آتا ہے. اس سے وہ پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہیں کہتی زمزم، یعنی انہوں نے ایک دم کہا نا پانی بہ رہا تھا کہ تھمنے کے لیے بولا انہوں نے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو زمزم جو تھا وہ بہ رہا تھا کنٹینیوسلی، تو اب آس پاس میں وہ پانی بہتا رہتا، تو انہوں نے کیا کیا، اس مٹی کو جمع کر کے ایک طرح سے اس کو کور کر دیا چاروں طرف سے. تو پھر یہ اگر ایسا نہیں کرتی، رکنے کا حکم نہیں دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو زمزم ہے وہ ایک چشمے کی صورت میں رہتا، یعنی ایک بہتا ہوا پانی ہی رہتا. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے.
जी। ठीक है। तो इस वाक्य से आपको क्या सबक मिलता है कि जब एक बंदा अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी कैसे मदद करता है, किस जगह पे मदद करता है। आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा, लेकिन आपने अल्लाह को दिल से पुकारा, जैसे हजरत हाजरा हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उस ऐसी जगह में जो बिल्कुल आबाद नहीं थी, कहाँ से पानी निकाल दिया, उनकी औलाद को दे दिया। ठीक है, उनके लिए सारी चीजों का इंतजाम कर दिया। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप ये देखें कि इतने साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, उनकी कितनी एज थी, अबव 80 अराउंड बताई जाती है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको औलाद दी। यानी अल्लाह ताला कभी भी कुछ भी आपको नवाज सकता है। फिर दूसरा सबक ये है कि इंसान कितना भी नेक हो, एक नेचुरल जेलसी की टेंडेंसी इंसान में रहती ही है। इट इज वेरी नेचुरल। इसीलिए आप क्या करना है, उसको इग्नाइट ना करें, सब्र करें और इग्नोर करें इस चीज को, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग एंजल्स नहीं हैं। लेकिन जो अपने इन फीलिंग्स पे काबू पाना सीख ले, वो वाकई आला मर्तबा पा लेता है इंसान को। आप ये सोचिए ना कि अल्लाह के नबी की वाइफ हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर ये फीलिंग्स थी। यानी इंसान के अंदर ये फीलिंग्स होती हैं, इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सोच भी कैसे सकते हैं नॉल, लेकिन आला तरीन दर्जा यही है कि इंसान सब्र करे, उन फीलिंग्स पे काबू पा ले। ठीक है। जब दुनिया का एक दरवाजा बंद होने लगता है, तो अल्लाह ताला बेहतरीन दरवाजा खोल देता है, जमजम के कुएं बहा देता है आपके लिए। लेकिन यह है कि ये अल्लाह का फजल उन्हीं लोगों पर आता है जो अल्लाह ताला पे कंप्लीट रिलाय करते हैं। उन्होंने भी सब्र किया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी नेक औलाद दी। आप ये सोचिए कि जब हजरत हाजरा ने उनकी तरबियत की होगी, तो किस तरह तरबियत की होगी कि वो जब वापस आते हैं उनके फादर, तो वो कोई शिकायत नहीं करता बच्चा कि आप हमें छोड़ के चले गए, हमारी मदर को छोड़ दिया आपने। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, ना ही वो लेडी शिकायत करती है, ना ही वो बच्चा शिकायत करता है, क्योंकि उनकी मदर ने उनको अब वाकया बताया होगा ना। उन्होंने ऐसी तरबियत की कि वो अपने बाप के इतने वफादार होते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म आता है ना इन्हें ज़िबा कर दो, वो फौरन तैयार हो जाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है कर दीजिए। ये तरबियत होती है, और ये किसके हाथ में है? माँ के हाथ में है। वही ये तरबियत कर सकती है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम जब वहां पे थी, उस वक्त में क्या था, पानी के असरात देखकर आसपास में जो लोग थे, जो कबीला वहां से गुजर रहा था, वो वहां पे आके रहने लगा। ठीक है। तो उन्होंने परमिशन मांगी कि हम यहाँ रह सकते हैं, तो हाजर अलैहिस्सलाम ने उनको परमिशन दे दी। इस तरह उस एरिया में जहाँ कोई आबादी नहीं थी, लोग आके जमा हो गए। और वहां पे ही अल्लाह को अपना घर बनाना था, उस जगह जहाँ पे ना कोई पैदावार है, ना पानी है, ना शहर है, वहां अल्लाह ताला ने अपना घर बनवाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आते थे अपनी फैमिली को देखने के लिए, तकरीबन 4 बार आए। 2 बार थे जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां नहीं थे, एक बार आए जब उनको जिबाह का वाकया था, और चौथी बार आए जब काबे की तामीर थी। अब क्या सेक्रीफाइस हुआ, एक रात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि आपको अपने बेटे को जिबाह करना है, और नबी के ख्वाब जो हैं वो सच्चे होते हैं। उनके बेटे ने क्या कहा कि उससे पहले उन सोचिए ना, वो बाप जिसके सालों बाद कोई बच्चा हुआ है, उसने ये कहा कि ठीक है, अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस कमांड को पूरा करूंगा। फिर इतना मुश्किल था उनके लिए। क्या कहते हैं, ओ माय सन श्योरली आई हैव सीन इन अ ड्रीम, अपने बेटे को अपना ड्रीम बताते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, ओ माय फादर डू व्हाट यू आर कमांडेड। बच्चों की ऐसी तरबियत करना कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज कुर्बान कर दें। ये वो भी उस जगह पे जहाँ पे कोई स्कूल, किसी तरह का मदरसा कुछ नहीं। तो इंसान का सबसे बेहतरीन मदरसा उसकी माँ होती है। इफ अल्लाह विल्स यू विल फाइंड मी द पेशेंट वंस, ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। तो ये एक सेक्रीफाइस था उस चीज का जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। प्लस उस बेटे ने भी अपने सेक्रीफाइस को, अपने ईमान को पूरा करके दिखाया। तो ये जो काबा था, उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों के हाथ से उस काबे की तामीर करवाई, वो लोग जो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। यही अल्लाह का पहला घर है, जिसमें बाद में आने वाले भी तमाम अंबिया इसका तवाफ करते रहे, और कयामत तक लोग तवाफ करते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उनके हाथों से काबे को बिल्ड करवाया। लोग आके इबादत के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने फादर की हेल्प कर रहे थे ब्रिक बाय ब्रिक। आगे की आयत में आप इसका वाकया भी पढ़ेंगे कि वो उठा उठा के पत्थर दिया करते थे, और उन्होंने काबे की तामीर की। फिर जब वहां पर एक पत्थर कम था, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढना चाहते तो उन्हें पत्थर नहीं मिला, यानी एक जगह पे पत्थर एक कम पड़ रहा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब ढूंढने गए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक काला पत्थर लेकर आते हैं जन्नत से, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ये पत्थर जो है वो वाइट था, लेकिन लोगों के गुनाह की वजह से, जैसे हमने पढ़ा है, लोगों के गुनाह की वजह से वो वाइट से होते होते जन्नत का पत्थर ब्लैक हो गया।
تو یہ وہی بلیک سٹون ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. اٹ واز وائٹر دین ملک بٹ دا سنس آف دی سنس آف ایڈم ٹرنڈ اٹ بلیک. ہمارے گناہوں کی سبب یہ دیکھیں پتھر بالکل بلیک ہو گیا ہے. سو پروفٹ ابراہیم اینڈ اسماعیل پلیس دا بلیک اسٹون. یہ جو حجر اسود ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ لگایا اور اس طرح سے کعبے کی تعمیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. لاسٹ میں بس یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اور ان کی والدہ وہ وہیں پر ہی دفن ہے مکہ میں. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جیسے میں نے بتایا یہ عدنان تھے، اور ان عدنان کے بعد وہ پوری جو پورا چارٹ دکھایا تھا کہ جو ان کے فور فادرز تھے وہیں سے قصی اور عبد مناف اور عبد المطلب اور عبداللہ، اور لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.